رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہی حدیث جو پچھلے جمعہ کو میں پڑھوا رہا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر اس ایک حدیث پر عمل ہونے لگے، آپ اندازہ کیجئے کیسا امن و امان ہمارے پورے معاشرے میں قائم ہو جائے۔ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا کبھی تو بکثرت تو جان بوجھ کر ہوتا ہے، کسی سے دشمنی ہے، گالیاں دے دی، تہمت لگا دی، جھوٹ بول دیا، اور کبھی دشمنی نہیں ہوتی، بے وقوفی ہوتی ہے۔ آدمی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا لیکن تعلیم نہیں ہے ہمارے ملک میں، تربیت نہیں ہے، آدمی راحت پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچا دیتا ہے بجائے راحت کے۔ وہ بھی شریعت کے خلاف ہے، وہ کام کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر میں کہہ رہا تھا کہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہو جاتے ہیں، جس سے آپ دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، کچھ عرصے تک وہ برداشت کرے گا، پھر کچھ برداشت کرے گا، کچھ برداشت کرے گا، پھر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ میں ابھی بھی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پڑوسن کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ایک سے دوسرے کو کچھ نہ کچھ بات تو طبیعت کے خلاف پیش آ ہی جاتی ہے، بھول چوک میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر دلوں میں کچھ گنجائش ہو اس کو برداشت کر لے۔ ان اللہ مع الصابرین کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، برداشت کر جائیں تو کوئی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن یہ تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ صبر کرنے میں کے لیے تیار نہیں ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے کا سب سے بڑا سبب اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ زبان ہے۔ اسی بات سے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان کو پہلے ذکر کیا، ہاتھ کو بعد میں ذکر کیا۔ اچھا، ہاتھ حالانکہ اتنا لمبا ہے اور زبان بیچاری چھوٹی سی ہے، چند انچ لمبی ہے، لیکن ایسا خوفناک آلہ ہے یہ، اتنا اذیتناک آلہ ہے یہ، اتنا تاثیر رکھنے والا آلہ ہے یہ کہ ہاتھ اس کے سامنے بیچارہ کچھ بھی نہیں۔ ہاتھ سے تکلیف آپ پہنچا سکتے ہیں صرف اس شخص کو جو آپ سے کچھ کمزور ہو۔ اگر اپنے سے طاقتور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو آپ نتیجہ خود سوچ لیجیے ابھی کیا ہوگا۔ اور زبان سے کتنے بھی بڑے طاقتور کو دور سے گالی دے کے بھاگ جاؤ، وہ کیا گزارا کیا کر لے گا؟ آپ ہاتھ سے قریب کے آدمی کو تو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا رہا ہے۔ چلو ہاتھ میں لاٹھی ہے تو اور آگے تک چلا جائے گا، گولی ہے تو اور آگے تک چلا جائے گا، میزائل ہے تو چلو ایک دوسرے ملک تک چلا جائے گا، لیکن یہاں سے بیٹھ کر امریکہ تک تو آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے دوسرے کو۔ دوست ہے آپ کا امریکہ میں، لیکن ٹیلی فون پر جتنی چاہے گالیاں سنا دو اس کو۔ آج کل میڈیا کے ذریعے یہی ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کتنا زہر اگلا جا رہا ہے ٹی وی پر۔ پھر آپ ہاتھ سے اور کسی بھی ہاتھ کے آلے سے جسم کے کسی بھی حصے سے مردوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مگر زبان اتنا خطرناک آلہ ہے کہ یہ مردوں کی بھی خبر لے لیتا ہے، مردوں کو بھی برا کہتا ہے، ان کے حق میں بد دعائیں بھی کر دیتا ہے، تہمتیں بھی لگا دیتا ہے، توہین بھی کرتا ہے۔ ایسا خوفناک آلہ ہے۔ پھر یہ کہ ہاتھ کے استعمال کرنے میں طاقت لگانی پڑتی ہے کچھ، زبان کے استعمال میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، دماغ میں خیال آیا اور فوراً اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔
اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ آپ ذرا اس کی تاثیر دیکھیے، ایک عورت اور مرد ہیں بالکل نامحرم ہیں، ایک دوسرے کو چھونا بھی حرام ہے، نکاح ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا نکاح پڑھتا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں کی شادی اتنے مہر پر آپ سے کر دی، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، اور یہ بیچارے دلہا نے کہہ دیا قبیلتے ہی تو قائد بیچارے ہیں۔ میں بیچارہ اس بات کا کہہ رہا ہوں کہ آج تک شادی جس کی ہوتی ہے وہ بیچارہ ہی ہو جاتا ہے۔ کوئی کہیں دیکھا تھا کہ جب شادی ہوئی تو دلہن رخصت ہو رہی تھی تو اس کے گھر والے رخصتی ہو رہی تھی تو سارے رو رہے تھے، اور دلہا کے چہرے پر بڑی بشاشت تھی اور بڑی خوشی کی لہریں تھی کہ اب دلہن کو لے کر جائے گا۔ کسی بچے نے پوچھا اپنے باپ سے کہ یہ کیا بات ہے کہ سب رو رہے ہیں، یہ ہنس رہا ہے؟ کہنے لگے یہ آج ہنس رہا ہے، زندگی بھر روئے گا۔ جب ذمہ داریاں اس کو پر آئیں گی تو خیر یہ بھی مبالغہ نہیں ہے، اگر بیوی اچھی مل جائے تو زندگی بھر خوش رہے گا۔ یہ دعا کرنی چاہیے ہمیشہ جب بھی شادی ہو، جوڑا اچھا لگ جائے۔ خیر مگر بیچارہ اس بات سے کہتا ہوں کہ ذمہ داریاں تو بہت آتی ہیں شوہر کے اوپر۔ تو اب ذرا دیکھیے تو صحیح، زبان کی تاثیر، دو بالکل اور ایک مرد اور ایک عورت تھے، ان کو ایک دوسرے کو چھونا حرام تھا، بے پردہ دیکھنا بھی جائز نہیں تھا۔ نکاحتو اور قبیلتو دو جملے بولے گئے اور یہ حلال ہو گئے سب ایک دوسرے کے اوپر۔ زبان کی تاثیر دیکھی، اور 70 سال کے میاں بیوی ہیں اور بیوی نے کوئی بات غلط کر دی ہے، کوئی بات ہو گئی، غصہ آ گیا شوہر صاحب کو، اس نے کہا کہ 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، کیا ہوا؟ 70 سال کے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے۔ لاٹھی یہ کام نہیں کر سکتی، ہاتھ یہ کام نہیں کر سکتا جو زبان کر دیتی ہے۔ پھر یہ کہ 70 سال کا کافر کلمہ لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھ لے، مسلمان ہو جاتا ہے، جنتی بن جاتا ہے، اور 70 سال کا مسلمان خدا نخواستہ کلمہ کفر کہہ دے، کفر کے عقیدے کے ساتھ مر جائے تو جہنمی ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ زبان کی تاثیر دیکھیے، یہ سارے کام ہاتھ نہیں کر سکتا جو زبان کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ جسم کے 2 حصے ایسے ہیں کہ جو آدمی ان کی حفاظت کر لے ان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لے اس کے لیے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جھگڑوں کی بہت بڑی بنیاد زبان ہے۔ اسی وجہ سے عربی کا ایک مسئلہ ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کی چوٹ اور زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم جو دل کو لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اس واسطے سب سے پہلی چیز یہ کہ زبان کی حفاظت کریں۔ اس زبان کو سے کچھ نکالنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میں جائز کہہ رہا ہوں، ناجائز کہہ رہا ہوں، موقع کے مطابق کہہ رہا ہوں، بے موقع کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھ جائے گا، کسی کا حوصلہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، کسی پر تہمت تو نہیں لگ جائے گی، کسی کو ناگواری تو نہیں ہو جائے گی، اگر ہوگی اسی لیے جھگڑے پیدا ہوئے۔ پھر یہ کہ تکلیف پہنچا